اب آخری اہم ترین مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے جو منکرین حدیث اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا جو اختلاف ہے، پھر آپ احادیث کا کیا کریں گے؟ ان کی احادیث لیں گے یا اہل سنت کی لیں گے؟ اب یہ باتیں ذرا تھوڑی تسلی کے ساتھ، دل گردے کے ساتھ سننے والی ہیں۔ بات یہ بھائیوں کہ اگر مجمع البحرین اکٹھا کیا جائے، یعنی اہل السنہ اور اہل جو تشیع ہیں ان کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو 90% احادیث اخلاقیات کے اوپر، فضائل کے اوپر، معاملات کے اندر بالکل سیم ہے، 19-20 کا بھی فرق نہیں، صرف 10% پہ اختلاف ہے۔ تو اختلاف کو تو بعد میں دیکھ لیں گے نا، پہلے جو کامن ٹرمز ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم نے کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور بھائیوں اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کامن ٹرمز پہ، تو اہل تشیع تو پھر بھی اہل قبلہ ہیں، اہل کلمہ ہیں، مسلمان بھائی ہیں، تعویل کی جو غلطی لگی ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو کامن ٹرمز پہ اگر آئیں تو 90% احادیث ایک جیسی ہیں۔ اور یہ جو نماز کا بھی اختلاف نقل ہوا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ارکان ایک جیسے ہیں، 5 نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ان کو جمع کرنا جائز ہے، افضل ان کے بھی نزدیک نہیں ہے، افضل یہی ہے کہ 5 وقت الگ سے نماز پڑھی جائے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک بھی کبھی کبھار جمع کرنا جائز ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر چلے 4 حدیثیں موجود ہیں اس پر، کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ لانا بات ہے کہ انہوں نے ضد لگا لی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہمیشہ اکٹھی ہیں، اور ہم نے یہ ضد لگا لی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی الگ کر کے پڑھنی ہے، تو یہ وہ بغیم بینہم چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے جو مین ارکان ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، بین ارکان 3 ہیں نماز کے، قیام، رکوع اور سجدہ، وہ سارے اکٹھے ہی کرتے ہیں۔ نمازوں کی رکعتیں ایک ہیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، اہل تشیع کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی۔ باقی رہ گیا ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا مسئلہ، رفع الیدین وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے، رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت، وہ ایک اور ایڈ کرتے ہیں سجدوں کے درمیان، وہ بھی کئی تابعین سے ثابت ہے۔ یہ ہے معاملے فروعی، مین جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کسی کی رائے اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ احادیث زیادہ مضبوط ہیں، وہ اس پر عمل کریں، اگر ان کی رائے ان احادیث کی طرف گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں، لیکن اس کی وجہ سے نہ تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی نظر میں ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک کریٹیکل مسئلہ سب سے بڑا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان فرق ڈالتا ہے، اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا وصی بنایا تھا؟ تو بھائیوں بہت سخت جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اہل سنت علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت کریں، انیمبیگوس ہونی چاہیے، متنازع نہ ہو اور ڈرائیوڈ معنی نہ ہو، استنباطی نہ ہو، ڈائریکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا وصی بنایا۔ بالکل اسی طریقے سے میں اہل تشیع کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے ان ایمبیگوس حدیث دکھا دیں کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی بنایا ہو، ان ایمبیگوس، اشارے نہیں۔ اشارے سیدنا ابوبکر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں، اشارے سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی، ان کی کتابوں میں، اشاروں کو چھوڑیں، ان ایمبیگوس۔ اور یہ لاجیکلی بھی بات درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے لازمی ہوگا پھر قیامت تک کے لیے پوری امت کو وہ رہنمائی فراہم کرے۔ تو کیا سیدنا علی زندہ ہے اس وقت؟ سیدنا ابوبکر صدیق زندہ ہے؟ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، دنیا میں کوئی نہیں زندہ، نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ڈائریکٹ ہو سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخصیت کو اپنا وصی بناتے تو 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق بھی فوت ہو گئے،
13 साल के बाद सैयदना उमर भी शहीद हो गए, 25 साल के बाद सैयदना उस्मान भी शहीद हो गए, और 30 साल के बाद सैयदना अली भी शहीद, खिलाफत राशिदा खत्म। और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल मुतवफ़ा 110 हिजरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 100 साल के बाद फौत हो गए। आज आखिरी सहाबी को भी फौत हुए 1322 साल गुजर चुके हैं। तो सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी नहीं थे। क्यों उनका स्टेटस भी खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ही हो गया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते वक्त किसी को वसी बना के गए हैं तो वो लोग भी तो दुनिया से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी कौन है? किताबुल्लाह। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के चैप्टर में किताबुल मगाजी के अंदर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4460 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सैयदना तलहा रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी किसी को बनाया था? उन्होंने कैटेगोरिकल डिनाई किया कि नहीं, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किताबुल्लाह पर अमल करते रहने की वसीयत फरमाई थी। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर उम्मत जुड़ सकती है। यही अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के दरमियान कॉमन बॉन्ड, कॉमन फैक्टर के तौर पर है। फिर गदीर खुम पर आ जाए। गदीर खुम की हदीस भी मुत्तफकुन अलैह है अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के दरमियान। सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस हैं किताबुल फजाइल चैप्टर में। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6225, 6226, 6227, 6228। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से वापसी पर खुम नामी गांव पर क़याम करते हुए खुतबा देते हैं और फरमाते हैं कि ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये है अल्लाह की रस्सी। फिर ज़ैद बिन अरकम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी चीज मेरे अहले बैत हैं। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गैबी खबर दी गई थी कि आपकी उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके अहले बैत के साथ बुरा सलूक करे। लिहाजा जिन लोगों ने सैयदना हुसैन के साथ जुल्म किया, चाहे डायरेक्टली उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हो या इनडायरेक्टली यजीद बिन मुआविया, हम किसी से कोई मोहब्बत नहीं करते, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। और इसी पे मेरा वो 2.5 घंटे का एक्सप्लोसिव लेक्चर जिसको कहना चाहिए, धमाका, हुसैनियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा हमारे अहले सुन्नत पाक.com के ऊपर वो रखा हुआ है। अब गदीर खुम पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को पकड़ने का कहा, अहले बैत के एहतराम का कहा। और यह बात भी ठीक है, सही सनद के साथ अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि सैयदना अली का हाथ पकड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पर, हाथ बुलंद करके फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अलीउल मौला, जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। और साथ आपने सूरतुल अहज़ाब की आयत भी तिलावत की, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों पर उनकी जान से भी बढ़कर हकदार हैं और इनकी बीवियां उम्मत की माएं हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरा हक तुम्हारी जानों पर जान से बढ़कर है, यानी जान से बढ़कर मुझे महबूब समझते हो, मौला, मौला का लफ्जी मतलब यहां पर है दिली महबूब, जिगरी यार। अगर तुम मुझे जिगरी यार बनाते हो तो जिसका जिगरी यार मैं हूं उसका फिर जिगरी यार सैयदना अली होने चाहिए। अब ये अहले तशय्यो अहले सुन्नत दोनों कहते हैं कि ये गदीर खुम पर आपने फरमाया। तो भाइयों, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी बनाना होता किसी को, किसी पर्सनैलिटी को, तो आप हज्जतुल विदा के मौका पर फरमा देते मैदान अरफात में। गदीर खुम पे तो सिर्फ अहले शाम और अहले मदीना रह गए थे और इन्हीं जालिम शामियों ने जुल्म करना था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डराया कि देखना, और यही वो शामी है जालिम जो सिफीन में सैयदना अली के मुकाबले पर बगावत की जिन लोगों ने, और बाद में सैयदना हुसैन के साथ भी जुल्म किया। तो ये अहले शाम को असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया था। वरना जो सही मुस्लिम में 2950 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक
کتاب الحج چیپٹر میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ صحیح مسلم میں ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کا ذکر کیا ہے. میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں, اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے. یہ سنت والی جو حدیث ہے مستدرک الحاکم میں بڑی کھینچ تان کے حسن درجے تک پہنچتی ہے. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کتاب اللہ, اور سنت اور حدیث کو ماننا دراصل کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. پچھلے 82 منٹ یہی تو میں نے ثابت کیا ہے, قرآن ہی نے سنت کی طرف گائیڈ کیا. تو حجۃ الوداع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع قرآن کو فرمایا. لہذا یہ معاملہ بھی انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا, اور یہ بات آج ہمیں سمجھ آ چکی ہے. 11 ستمبر 2001 کے بعد ٹوئنز ٹاور کا جو اٹیک ہوا, پلین ٹروتھ میگزین امریکہ کا, اس کے فگرز ہیں 34,000 امریکنز نے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا. اور کلنٹن 2007 میں آیا, جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. 2050 تک مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اس معجزے قرآن کی وجہ سے, جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا, اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے معجزوں کی وجہ سے, اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے القرآن. وہی میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ جنتی میری امت سے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے اس قرآن کی وجہ سے. تو یہ ہے وسیع. لہذا یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا جو سمجھے کہ متنازع مسئلہ تھا, کنفلکٹنگ ایشو, اس کو میں نے بڑے احسن طریقے سے اس معاملے میں ریزالو کر دیا. یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 2 لیکچرز ہمارے اہل سنت پاک.com پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, 2 گھنٹے کا, ایکسکلوسیولی قرآن پاک کی اہمیت اور 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ. اور دوسرا ہے اللہ کون ہے, 1.25 گھنٹے کا, Who is Allah in the light of latest scientific research. جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں آج سے 4 سال پہلے تقریباً میں نے وہ لیکچر دیا تھا کہ جو غیر مسلم آج تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے, کہ جو 20ویں صدی میں دریافت ہوئے ہیں, اور قرآن پاک میں ٹائنیز ڈیٹیل تک وہ چیزیں بالکل اس طریقے سے موجود ہیں جو اب آ کے سائنٹسٹ نے دریافت کی ہیں. یہ ہے وجہ ان کی اسلام کی طرف آنے کی.